بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عزیز کا سوال تھا کہ سفر شرعی کی مسافت کیا ہے، کہ کتنے کلومیٹر آدمی سفر کرنے پر مسافر بنتا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف اقوال کتب فتاوی میں لکھے ہوئے ہیں۔ عام طور سے 72 کلومیٹر، 73 کلومیٹر مختلف اقوال سنے بھی جاتے ہیں اور کتابوں میں لکھے بھی ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ واضح ہونی چاہیے کہ ایک ہے میل شرعی، دوسرا ہے میل انگریزی۔ شرعی میل جو ہوتا ہے وہ تقریباً 2000 گز کا ہوتا ہے۔ چنانچہ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند اور بنوری ٹاؤن کراچی میں جو فتویٰ لکھا ہوا ہے ان دارالافتاؤں میں کہ میل شرعی کی مقدار جو ہوتی ہے 1 کلومیٹر 828 میٹر اور 80 سینٹی میٹر، یہ میل شرعی کی مسافت ہوتی ہے۔ اور انگریزی میل جو ہوتا ہے وہ 1 کلومیٹر 609 میٹر 34 سینٹی میٹر۔ اس اعتبار سے میل شرعی اور میل انگریزی کا فرق ہو جاتا ہے، اور میل کو جب کلومیٹر میں تبدیل کیا جائے گا تو کلومیٹر میں بھی فرق پڑ جائے گا۔ اور دوسری بات جو سمجھنے کی ہے کہ سفر شرعی کی مسافت جو پہلے کتابوں میں لکھی گئی تھی وہ انگریزی میل کے حساب سے لکھی گئی تھی، اور انگریزی میل کے حساب سے 72 کلومیٹر، 77 کلومیٹر، 77.5 کلومیٹر اس طرح کے اقوال لکھے گئے ہیں، اور ایک لمبا عرصہ اس پر عمل بھی ہوتے آیا ہے۔ جواہر الفقہ میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فتاوی شیخ الاسلام میں حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور مختلف کتب فتاوی میں، اور آج کل آن لائن جو دارالافتاء چل رہے ہیں ان میں سے بھی بعض دارالافتاء میں اسی طرح کے اقوال لکھے ہوئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ سفر کی جو مسافت ہے شریعت میں وہ اس بنیاد پر رکھی گئی ہے کہ آدمی دن میں اپنے کھانے پینے، ضروریات، قضائے حاجت، نماز، راحت وغیرہ سے کتنے کلومیٹر چل سکتا ہے معتدل رفتار کے ساتھ۔ تو بعض حضرات نے 12 کلومیٹر، بعض حضرات نے 15 کلومیٹر، بعض حضرات نے 16 کلومیٹر اس طرح کا اندازہ کیا ہے۔ 12 میل، 15 میل، 16 میل اس طرح کا انداز کیے ہیں۔ تو اس اندازے کے حساب سے 3 دن آدمی چلے گا تو 15 میل 15 میل 15 میل تو 45 میل ہوتے ہیں۔ 16 میل 16 سے اگر لگائیں گے تو 3 دن اگر چلے گا تو 3 16 کتنے ہو جائیں گے؟ 48 ہو جاتے ہیں۔ 3 15 45 ہو جاتے ہیں۔ تو 45 میل آدمی 3 دن میں بسہولت چل سکتا ہے۔ اب وہ سمندری سفر ہو تو الگ مسئلہ ہے، پہاڑوں کا سفر ہو تو الگ مسئلہ ہے، معتدل اونٹ کی رفتاری سے، پیدل چلنے سے، ہر ایک کا الگ الگ اعتبار ہے۔ اب یہ 45 میل یا 48 میل اس کو ہم کلومیٹر میں ڈیوائیڈ کریں گے تو کلومیٹر میں فرق پڑ جاتا ہے۔ انگریزی میل الگ ہے، شرعی میل الگ ہے۔ شرعی میل بڑا ہوتا ہے انگریزی میل سے۔ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ جواہر الفقہ میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شرعی میل انگریزی میل سے 240 گز بڑا ہوتا ہے۔ شرعی میل انگریزی میل سے 240 گز بڑا ہوتا ہے۔ اب اس حساب سے کلومیٹر میں اگر اندازہ کیا جائے گا تو کلومیٹر میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ 5 کلومیٹر کا تقریباً فرق پڑتا ہے، اور 5 کلومیٹر کا فرق کوئی معمولی فرق نہیں ہے۔ اس واسطے راجح اور مفتہ بھی قول اس زمانے میں جن حضرات نے، جن محقق علماء نے ترجیح دی ہے، اس میں سے حضرت مفتی شبیر احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہم شاہی مراد آباد کے، اور حضرت مفتی سلمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم، اور ایسے ہی احسن الفتاوی میں، اور مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہم ایضاح المسائل میں، اور ایسے ہی القول الاظہر من تحقیق مسافت السفر اس کتاب میں، اور احکام سفر ان مختلف کتابوں میں یہ بات راجح طور پر کہی گئی ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ کم سے کم 15 فرسخ یعنی 45 میل شرعی مانے جائیں، اور اس زمانے میں کلومیٹر کے حساب سے اگر دیکھا جائے
تو 82 کلومیٹر 286 میٹر پر آدمی مسافر بنتا ہے اور اس کی نماز قصر ہوتی ہے۔ یعنی 82 کلومیٹر 286 میٹر سے کم میں آدمی قصر نہ کرے، 4 رکعت والی نماز 4 ہی پڑھے اگر اتنا لمبا سفر کرنا نہ ہو تو، اور اگر 82 کلومیٹر 286 میٹر کا سفر کرنا ہو تو پھر اس صورت میں آدمی قصر کر سکتا ہے۔ یہ احتیاط والا قول ہے۔ اس سے کم پر اگر عمل کرتا ہے تو چونکہ اس سے کم کے اقوال بھی دارالفتاحی کی طرف سے ہیں، اکابر کے فتاویٰ میں لکھے ہوئے ہیں، اور مسئلہ چونکہ مجتہد فی ہے تو ان اکابر کی رائے کو غلط نہیں کہا جا سکتا، لیکن احتیاط اور احوط بات یہی رہے گی کہ 82 کلومیٹر سے کم میں آدمی سفر یعنی قصر نہ کرے، چونکہ اس میں 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے، اور اگر ہم قصر مسافر نہ ہوئے ہوں اور ہم مسافر سمجھ کر اپنے آپ کو قصر پڑھ رہے ہوں تو 2 رکعت ہمارے ذمے میں رہ جاتی ہے۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ 82 کلومیٹر ہی مان کر چلا جائے۔